قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنا ہے، اور آج کے دور میں قرآن کا فہم جو ہے یہ حاصل کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ نیٹ کا دور ہے، دور جدید ہے، اور اس جدید دور میں آپ صرف نیٹ پہ بیٹھتے ہیں اور اس اللہ کے کلام سے بھی دور رہتے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 23 کریں گے۔ چاہیے تو یہ، چونکہ میرا تھوڑا سا پہلے سینسز کا مسئلہ تھا، بولا بھی نہیں جاتا تھا، میں تو چاہ رہا تھا کہ میاں صاحب خود یہ ڈیوٹی دے لیں یا کوئی کسی اور سے دلوا لیں تو بہتر ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جلدی کیا جائے۔ 2 آیتیں آپ کے سامنے آج رکھیں گے۔ 23 نمبر آیت کا آغاز بلا تاخیر کرتے ہیں۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا۔ ذالک الذی، یہی ہے وہ چیز، یبشر اللہ، جس کی اللہ تعالی خوشخبری دے رہا ہے، عبادہ، اپنے بندوں کو۔ کون سے بندے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کو، اور وہ نیک بندے جو عمل کرنے والے ہیں، نیک بندوں کو خوشخبری دے رہا ہے۔ کون سی چیز کی خوشخبری دے رہا ہے؟ اس کا ذکر پچھلی آیات میں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جنت رکھی ہے۔ جنت کی پھلواریوں کا ذکر تھا پچھلی آیت میں، بلکہ اکثر ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے ہیں، آپ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کے لیے جب وہ نیک عمل کرتے ہیں تو جنت کی نعمتیں ہیں۔ جنت کی یہ ترجمہ بھی ادھورا ہے۔ زاد بھائی آگے آ جائیں۔ یہ ترجمہ بھی ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ترجمہ مومن کے لیے جنت کی نعمتیں نہیں۔ اگر ہم جنت کی نعمتوں کا ذکر کریں گے نا تو اس کا مطلب ہوگا کہ جنت میں سے کچھ حصہ مومنوں کے لیے ہے، بلکہ ہم کہیں گے ایمان والوں کے لیے نعمتوں والی جنت ہے۔ نعمتوں والی جنت ہے، پوری نعمتوں والی جنت ہی مومنوں کی ہے۔ جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، جنت کی پھلواریاں نہیں بلکہ پھلواریوں والی نعمتوں والی جنت ان کے لیے ہے، جو حضور کے ماننے والے ہیں، ایمان والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے اسی آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا، کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ بڑی اہم آیت ہے کہ اے محبوب، آپ فرما دیجیو کہ میں تم سے کُلَّ أَسْأَلُكُمْ، میں تم سے سوال نہیں کرتا، الیہ، اس پر، اجرن، کسی اجر کا۔ کس پر؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب تھا، منصب نبوت، جو میں تمہیں اللہ کا پیغام دیتا ہوں، اس پر میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ الا المودۃ، سوائے مودت کے، فی القربہ، میرے اہل قرابت کی، سوائے میرے اہل قرابت کی مودت اور محبت کے علاوہ میں کسی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے جو پیغام ہے اللہ کا، دین کا، تبلیغ کا، میں جو کام کرتا ہوں، اس پر کوئی سوال نہیں کرتا کسی اجر کا، سوائے اس کے کہ تم میرے اہل قرابت سے محبت کرو۔ یہاں پہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے تو کچھ صحابہ کرام تھے جنہوں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصارف بہت زیادہ ہیں اور حقوق بہت زیادہ ہیں، اور آپ اللہ کے پیغام میں اس قدر مصروف رہتے ہیں کہ آپ کے مصارف جو ہیں ان کے لیے آپ کے پاس وہ مال نہیں ہے۔ تو انہوں نے خود ہی آپس میں مشورہ کر کے کچھ مال جمع کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے گئے۔ میاں صاحب پانی گلاس ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے گئے
اور جا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا، آپ ہمارا سب کچھ ہیں، ہمارا یہ ہم نے کچھ آستانے کے لیے مال ہے تو ہماری بڑی عزت ہوگی اگر آپ قبول کر لیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اسی وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ میں تم سے دین کی تبلیغ پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ آپ نے اس نذرانے کو لینے سے انکار کر دیا۔ یہاں پر ظاہری بات ہے کہ ہر ایک کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، اور منکرین جو ہوتے ہیں، جو منکر لوگ ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں میں تو سوال ہی ابھرتے ہیں۔ گستاخیاں کرنے والے جو ہیں، حضور کی شان کو کم کرنے کے لیے بھی تو دن رات لوگ لگے ہوئے ہیں نا۔ جیسے جیسے وہ کوششیں کرتے ہیں ویسے ویسے یہ شان ابھرتی جا رہی ہے، الحمدللہ۔ اب وہ سوال یہ کرتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبوت میں یہ اجر کا سوال پیدا ہو گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجر کا تو ذکر کر دیا۔ بھئی یہاں پہ ان کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں، قرآن پاک کی متعدد آیات ہیں جن میں سے میں ایک دو آیتوں کا صرف حوالہ لے کے لایا ہوں کہ سورہ شورى کی آیت نمبر 9 میں حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دین کی تبلیغ کے اجر کی کوئی سوال نہیں کرتا، میرا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ یعنی آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیتوں میں نبوت کے لیے جو اجر ہوتا ہے اس کی نفی کی گئی ہے، اس کی نفی کی گئی ہے۔ تو پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ سوال کیوں کر دیا؟ یہ کیوں کیا؟ یہ سوال لوگ کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو جو بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ایک اجر معروف ہوتا ہے۔ اجر معروف یہ ہوتا ہے کہ روپیہ، پیسہ، مال، جائیداد، کوٹھیاں، پیسہ کیش کی صورت میں، وہ اجر عظیم، وہ اجر معروف ہوتا ہے۔ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے نا کہ میں سوال نہیں کرتا سوائے اپنے اہل قرابت کی محبت کے، اجر معروف کی بات نہیں کی گئی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہل قرابت کی محبت کا اجر مانگا ہے۔ وہ اہل قرابت کی محبت کہ جس محبت کے بغیر لوگوں کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، اس محبت کی بات کی گئی ہے۔ اہل قرابت کی محبت وہ محبت ہے جس میں اگر کوئی خامی رہ جائے تو انسان کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور حضور کی اہل بیت سے محبت یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور دیکھو نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ اجر مانگ کر قاری صاحب تو ہمارے ایمان کو تقویت دے رہے ہیں نا، ہمارا ایمان جو ہے اس کو ہمیں نور الایمان سے منور فرما رہے ہیں۔ تو یہ اجر جو ہے اجر معروف نہیں ہے۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مسلمانوں کے آپس میں بھائی بھائی کا کہا ہے، انما المومنون اخوات۔ پھر ایک آیت ہے کہ المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعرہ حدیث حیدری، نعرہ تکبیر، حضور کی نعرہ حدیث رسالت، نعرہ حیدری۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ مثل ایک عمارت ہیں، ایک عمارت کی مثل ہیں، اور عمارت کے جزو جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں۔ جب مسلمان آپس میں محبت پیار سے ایک دوسرے کے لیے تقویت کا باعث بنتے ہیں، مضبوطی کا باعث بنتے ہیں، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی کیا کہنے، ان سے ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے۔ دوستو یہاں پہ تفسیر ضیاء القرآن پیر محمد کرم شاہ الازہری، انہوں نے اس آیت کی اس حصے کی جو تشریح کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے، ان کا ترجمہ سنیں کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا دین کی تبلیغ کر، صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو۔ یہ پیر محمد کرم شاہ الازہری بیرا شریف والے، ان کا ترجمہ ضیاء القرآن میں، کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگ جاؤ، میرا اجر یہی ہے۔
اور اسی سے ملتی جلتی جو پیر کرم شاہ صاحب نے تشریح کی ہے اس کی تصدیق قرآن مجید کی اس آیت میں ملتی ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کل ما اسآلکم الیہ من اجر، میں تم سے اس تبلیغ پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، الا سوائے من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، سوائے اس کے کہ تم اپنے رب کی طرف کوئی راہ حاصل کر لو، معرفت الہی حاصل کر لو۔ وہ کیسے ہوگی؟ اللہ کی قرب سے حاصل ہوگی۔ اور اللہ کا قرب یاد رکھو، اللہ کا قرب انسان کا ایمان کیسے ملتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث کا نچوڑ ہے کہ ایمان تمہارا اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک تمہیں ایک دوسرے سے محبت نہ ہو جائے۔ جب تک تمہیں ایک مومنوں کو ایک دوسرے سے محبت نہ ہو جائے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ پیر کرم علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سوال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا ہے کہ میں اجر جو مانگتا ہوں وہ یہ مانگتا ہوں کہ میرے دیوانے، میرے ایمان والے، میرے امتی، مجھ پر ایمان رکھنے والے جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے پیار کا رشتہ قائم کر لیں، آپس میں ایک دوسرے سے پیار سے رہنا شروع کر دیں۔ دوستو، اب اس آیت کے مطابق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اہل قرابت سے محبت کرو، میں یہی مانگتا ہوں۔ اس کی تشریح مختلف اینگل سے کی جائے تو مختلف ہے، لیکن ہم نے ایک دو اینگل بس رکھنے آپ کے سامنے۔ اب آپ کو میں صرف 2-3 باتیں کروں گا کہ اہل قرابت میں کون کون شامل ہے، اہل بیت میں کون کون شامل ہے۔ صرف اور صرف اس پر میں نے پورا ایک لیکچر دیا تھا اہل بیت کے متعلق کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہے۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین یہ اہل بیت ہیں، یہ اہل بیت ہیں، اور یہ حقیقت بات ہے، یہ تو احادیث سے بات ثابت ہے کہ حسنین کریمین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جگر ہیں یہ اہل بیت میں شامل ہے۔ لیکن اہل بیت میں صرف یہی ہستیاں شامل نہیں ہیں، اہل بیت میں قرآن کی نص سے جو چیز ثابت ہے وہ حضور کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ سب سے پہلے اہل بیت میں شامل ہے۔ حضور کی سورہ نور کی آیتوں کی تشریح میں نے یہ بات بتائی تھی، واضح کی تھی کہ حضور کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے، حضور کی جتنی ازواج ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں، اور حسنین کریمین اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ، اور وہ حدیث کے حوالے میرے پاس موجود ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آل علی، آل عقیل، آل عباس اور آل جعفر یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ احادیث کے حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، آل علی یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ پھر جن پر صدقہ نہیں لگتا وہ ہستیاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ برکیف اہل بیت کی چند شخصیات میں نے آپ کو بتا دیں۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، میری نبوت کی تبلیغ کا یہی اجر ہے۔ اور اہل بیت سے محبت آپ کو کہاں لے کے جائے گی؟ صرف ایک دو حدیث کے سامنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل اہل بیتی، کہ میری اہل بیت کی مثال، میری اہل بیت کی مثال کمثل سفینہ نوح، سفینہ نوح کی طرح ہے، سفینہ نوح کی طرح۔ سفینہ نوح سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، کہ میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے۔ توجہ سے بات سن لیں، من راکبہ فیہا، اور جو اس میں سوار ہو گیا، کس میں؟ اس کشتی میں سوار ہو گیا، اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا، نجا، وہ نجات پا گیا، وہ نجات پا گیا۔ جو اہل بیت کی محبت لے کر اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ کیا ہوا؟ نجات پا گیا۔
वमन तखल्लफ अनहा, और जिसने इसकी मुखालफत की गरका, वो गरक हो गया, वो गरक हो गया। इसका मतलब है कि अहले बैत की मोहब्बत में ही हमारी निजात है। और अहले बैत में कौन कौन है ये आपको पता है। और एक हदीस सुनिए, हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खुतबा हिज्जतुल विदा के मौके पर, एक छोटा सा पीस, कि मैं तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, अगर तुम उन दोनों चीजों को थामे रखोगे तो कभी गमराह नहीं होगी। दोस्तों अब गौर करें, हजूर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं तुम में दो चीजें छोड़ी जा रहा हूं, एक कुरान पाक और दूसरा मेरी इतरत, मेरी अहले बैत। दो चीजें मैं तुम में छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान मजीद और दूसरी मेरी इतरत, मेरी अहले बैत। अगर तुम इनका दामन पकड़े रहोगे तो कभी गमराह नहीं होगी। इसका मतलब है कामयाब रहने के लिए हमें कुरान को थामना होगा, कुरान मजीद के साथ मोहब्बत करनी होगी, और फिर हमें अहले बैत के साथ मोहब्बत करनी होगी। अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की मोहब्बत, ये इसी से हमें निजात मिलेगी, और यही चीजें हमें गमराही से बचा सकती हैं। दोस्तों फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुतअद्दिद अहादीस का निचोड़ है कि सुनो कि जो अहले बैत पर मरा वो शहीद मरा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का निचोड़ है कि जो अहले बैत की मोहब्बत पर मरा वो शहीद है। फिर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के निचोड़ में से मैंने बात एक निकाली कि जो अहले बैत की मोहब्बत पर मरा उसकी कब्र में जन्नत की जानब दो खिड़कियां खोल दी जाएंगी। फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का एक निचोड़ है कि जो अहले बैत की मोहब्बत पर मरा, अल्लाह ताला अपने रहमत के फरिश्तों के जरिए उसकी कब्र पर एक मजार बना देगा। इसके बरअक्स जो अहले बैत के बुग़्ज़ में मरा वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाएगा, उसको जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। जन्नत तो बड़ी बात, उसके रास्ते में से कोई खुशबू भी उसको नसीब नहीं होगी। दोस्तों अल्लाह ताला हमें अहले बैत की मोहब्बत नसीब फरमाए। फिर मैं थोड़ा सा, अगर आयत क्योंकि बड़ी लंबी चौड़ी इसकी तशरीह है, सिर्फ एक बात इसके मतलब खत्म करके आगे चलेंगे। और अल्लामा गुलाम रसूल सईदी तबयानुल कुरान में फरमाते हैं कि इस लफ्ज़ कुर्बा से क्या मुराद है। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी तबयानुल कुरान तफसीर की किताब है एक, उनकी तफसीर है रशीद भाई तबयानुल कुरान, उसमें फरमाते हैं कि मवद्दत फिल कुर्बा से मुराद क्या है। वो फरमाते हैं कि कुर्बा से मुराद अल्लाह ताला का कुर्ब है, अल्लाह ताला का कुर्ब है। कि मैं, फिर तर्जुमा सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं तुमसे तबलीग की उजरत तलब नहीं करता सवाए इसके कि तुम अल्लाह के कुर्ब में आ जाओ। उस तफसीर के मुताबिक सवाए इसके कि तुम अल्लाह के कुर्ब में आ जाओ। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि जो अल्लाह के कुर्ब में लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा मुत्तकी होते हैं। और मुत्तकी कौन होता है? जो अल्लाह से डरने वाला हो, डरने वाले को मुत्तकी कहते हैं ना। अब डर जो है वो कई लिहाज से है। अच्छा, मुत्तकी जो है वो अल्लाह के करीब होते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या सहाबा कराम से बढ़कर कोई अल्लाह से डरने वाला था? सहाबा कराम की अजीम हस्तियों से बढ़कर कोई मुत्तकी था? या सहाबा कराम से बढ़कर कोई अल्लाह के कुर्ब वाला था? तो फिर आओ इस आयत में सहाबा कराम का भी जिक्र करें कि जब ये तशरीह, क्यों कारी साहब तशरीह की जा रही है कि, और तशरीह तबयानुल कुरान वाले कर रहे हैं जिन्होंने इतनी तफसीरें लिखी हैं, कितनी 13 जिल्दें हैं, 13 जिल्दें उसकी हैं, वो लिखी 13 किताबें लिखी हैं तबयानुल कुरान की, और पता नहीं कितनी लिखी हैं। वो कह रहे हैं कि इस मवद्दत फिल कुर्बा से मुराद अल्लाह का कुर्ब है, और अल्लाह का कुर्ब सबसे बढ़कर सहाबा किराम को हासिल है। तो फिर इस आयत में सहाबा किराम का जिक्र आ गया। जब इसका मतलब ये हुआ कि अहले बैत की मोहब्बत वो भी हमें रखनी है,
اور صحابہ اکرام کی محبت کے ساتھ بھی ہمیں وابستہ رہنا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان ایک اللہ۔ طرف یاد رکھیں ہماری زندگی کے آصف بھائی، ایک طرف میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایک کنارے پر سمجھ لو کہ ایک کنارے پر دنیا ہے اور دوسرے کنارے پر آخرت ہے، اور جتنا رستہ درمیان میں ہے یہ ایک تاریک سمندر ہے، اندھیری رات ہے، اور اندھیری رات میں روشنی حاصل کر کے ہی ہم کشتی پر چل سکتے ہیں۔ یاد رکھیں ذرا کہ ایک کنارے پر دنیا ہے، دوسرے کنارے پر آخرت ہے، درمیان میں ایک تاریک سمندر ہے، اور کشتی جب سمندر میں چلتی ہے نا تو روشنی کہاں سے حاصل کرتی؟ ستاروں سے روشنی حاصل کرتی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، سبحان اللہ، جس کی بھی سبحان اللہ، پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اب کشتی اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہونا ہے، تو اس کشتی میں سوار ہو کر ہم نے رہنمائی اور روشنی کہاں سے حاصل کرنی ہے؟ ستاروں کی روشنی سے وہ کشتی چلے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت کی محبت سبحان اللہ، کی کشتی اس وقت چلے گی جب تم صحابہ اکرام سے محبت کرو گے، صحابہ اکرام سے رہنمائی حاصل کرو گے، تو اس عظیم کشتی میں سوار ہو کر نجات پاؤ گے۔ بے شک۔ اگر اس کشتی پر سوار ہو گئے اور رہنمائی حاصل نہ کی تو پھر بھی کامیاب نہیں ہوگی، کشتی دوسرے کنارے نہیں لگے گی۔ چیزیں اسی وقت کامیاب ہوں گی جب کشتی بھی صحیح سلامت ادھر پہنچ جائے، پھر ہی ہے نا۔ اب دیکھیں کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کا، شیعہ لوگ اہل بیت کی محبت کا پرچار کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں۔ یہ کوئی محبت نہیں ہے، یہ کوئی کامیابی نہیں۔ کامیابی کے لیے ہمیں اہل بیت کی محبت کا دامن تھامنا ہوگا اور صحابہ کرام کی محبت کا دامن بھی تھامنا ہوگا۔ بلا تاخیر ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَن یَقْتَرِفْ حَسَنَاتًا، اور جو نیک کام کرے، جو بھی نیک کام کرے۔ اب قرآن مجید کا اصول ہے کہ جو پچھلی آیت ہوتی ہے اس مفہوم کے مطابق اگلا ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر نیکی سے مراد کیا ہے؟ وَمَن یَقْتَرِفْ حَسَنًا، اور جو نیک کام کرے، نَزِدْ لَہُ فِیہا حُسْنًا، تو ہم اس میں اور بھی حسن بڑھا دیتے ہیں، خوبی بڑھا دیتے ہیں، یعنی اس کی نیکی کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم ایک نیکی کرو گے، 1 روپیہ خرچ کرو گے، میں 10 گنا دوں گا، 700 گنا دوں گا، بلکہ 700 گنا سے بھی بڑھ کر دوں گا، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ تو قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ جو بھی تم نیک عمل کرو گے اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کو بڑھا دے گا، اس نیک عمل کو بڑھا دے گا۔ اب پھر میرا آپ سے سوال ہے کہ سارے نیک عملوں میں سے جو سب سے بڑھ کر نیک عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ حضور کی اہل بیت سے محبت کرنا سبحان ہے، اللہ، بے شک۔ صحابہ اکرام سے محبت کرنا ہے۔ نیک اعمال میں جو چیز سر فہرست ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے محبت ہے اور صحابہ کرام سے محبت ہے۔ تو جو لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے، ان کی نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے اور شکور ہے۔ غفور بخشنے والا، اور شکور کا معنی یہاں پہ ہم کریں گے قدردان۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ کس کا؟ اب یہ بھی ترجمہ ہم پیچھے ملائیں گے۔ کس کا قدردان ہے؟ جو حضور کی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، جو صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے لیے غفور بھی ہے اور ان کا قدردان بھی ہے۔ غفور کیسے؟ کہ تم حضور کی محبت کا دامن تھام لو، حضور سے عشق کرو، حضور کی اہل بیت سے عشق کرو، حضور کے صحابہ سے عشق کرو، تو اس محبت کے دوران اگر تم سے کوئی غلطیاں بھی ہو جائیں گی، کوئی کمیاں رہ بھی جائیں گی، تو میں رب العالمین ان کمیوں کو پورا کر دوں گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہارے ان گناہوں کو بخش دوں گا۔ سورہ الحجرات کی آیتوں کی طرف جائیں، وہ بھی ہم نے کی ہوئی ہیں کہ اگر حضور سے محبت کرنے والوں سے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آگے چلیں، اگلی آیت تھوڑی سی کر کے ہم ختم کرتے ہیں۔ ام یقولون افترا علی اللہ کاذبا، کیا یہ لوگ
अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। हम यकूलूना, क्या ये कहते हैं, नफ्तरा अफ्तरा अलल्लाह काजिबा, अफ्तरा कहते हैं कि अपनी तरफ से कोई बात गढ़कर, झूठी बात गंढ जोड़ के किसी होर दे ज़िम्मे ला देनी, अफ्तरा कहते हैं कि अपनी तरफ से कोई बात गढ़कर किसी दूसरे पर, दूसरे की तरफ मंसूब कर देना, इसको अफ्तरा कहते हैं। क्या ये लोग काफिर कहते हैं कि नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से झूठ गढ़कर अल्लाह पर लगा दिया है? कि इसको जरा समझें कि कुरान मजीद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाज़िल हुआ, काफिर जो थे हुजूर की नबूवत का अकरार नहीं करते थे, हुजूर की नबूवत का मुनकर थे, इनकार करते थे। वो ये कहते थे कि नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, हुजूर सच्चे नबी नहीं है, ये अपनी तरफ से अल्लाह की तरफ से मंसूब कर रहे हैं, अपनी तरफ से इन्होंने बात गढ़ी हुई है। ये काफिर कहते थे कि अपनी तरफ से ये बात गढ़ कर कि मैं नबी हूँ, और ये कुरान मजीद की तिलावत करके कहते हैं ये कलाम अल्लाह की तरफ से आया है, ये सब झूठ है। ये काफिर कहते थे कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने उसका रद्द फरमाया है कि ये लोग अपनी तरफ से बात ये कहते हैं कि नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पर बहतान लगाया है, झूठ लगाया है। अल्लाह ताला उसका रद्द फरमा रहा है कि फ़इन यशा इल्लाहु, अगर अल्लाह चाहता, यख्तिम अला कल्बिक, तो आपके कल्ब पर मोहर लगा देता, आपके कल्ब पर मोहर लगा देता। पहले अगला तर्जमा कर लें, फिर इसकी थोड़ी बहुत तशरीह करेंगे। वयमहुल्लाहुल बातिल, और मिटाता है अल्लाह बातिल को, वयुहिक्कुल हक्क बिकलिमातिही, और अपने कलाम से हक को हक साबित कर देता है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह ताला सीनों की बातों को जानने वाला है। अल्लाह ताला, आयत का तर्जुमा आपने सुना, अल्लाह ताला बातिल को मिटाने वाला है और हक बात को साबित करने वाला है। ये बात वाज़े है दूसरी आयतों से और अहादीस से कि अल्लाह ताला बातिल को मिटा देता है और हक को कायम करता है। और ये बात कानून कुदरत भी है। बातिल थोड़ी देर कायम रहता है, झूठ थोड़ी देर। कभी झूठ देखा कि पूरा वो झूठ का ही डंका बजता रहे? किसी ना किसी दिन तो आकर झूठ खत्म हो जाता है ना, किसी ना किसी दिन तो आकर बातिल खत्म हो जाता है। हमेशा फतह जो है वो सच की होती है, हमेशा कामयाबी जो है वो हक की होती है। तो बातिल खत्म हो जाता है, अल्लाह ताला बातिल को मिटा देने वाला है और हक को वो साबित करने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला अपनी नबूवत और कुरान कहते हैं कि ये पढ़कर खुद ही पढ़ के कह देते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है, उसका रद्द फरमा रहा है कि अगर ये बात होती कि उन्होंने अपनी तरफ से गढ़ा हुआ है, अपनी तरफ से ये गढ़ा हुआ है, तो मैं उनके दिल पर मोहर लगा देता। वो तो बोल भी ना सकते थे मेरे महबूब, वो तो मेरे हुक्म के बगैर बोलते भी नहीं है। मैं अगर चाहता अल्लाह, मैं तो बातिल को खत्म करने वाला हूँ, मैं तो हक बात को वाजे करने वाला, अल्लाह फरमा रहा है, मैं तो बातिल को खत्म करने वाला हूँ, हक को वाजे करने वाला हूँ। अगर ये बातिल होता, अगर ये हक ना होता, तो मैं उसी वक्त मिटा देता और महबूब मेरे जो है उनके दिल पर मैं मोहर लगा देता, वो बयान ही ना कर सकते। मैं तो बातिल को मिटाने वाला हूँ। लिहाजा ये बात, इसका मतलब ये हुआ कि ये बात जो नबी मेरा कहता है ये बातिल नहीं है, ये हक है। अगर बातिल होती तो मैं अल्लाह इसको मिटा देता। समझ आई बात की कि नहीं? क्यों? मैं सीनों की बातों को, अलीमुम बिज़ाति सदूर, मैं सीनों की बातों को जानने वाला हूँ। मैंने बांप लिया था कि मेरा महबूब झूठ नहीं बोल रहा, मेरा महबूब सच कायम कर रहा है। अगर ये ऐसी बात होती तो मैं तो खत्म कर देता उसी वक्त। अल्लाह ताला फरमाता है। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद का फहम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो आयत हमने सुनी हैं इन आयतों के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आप नेकी करेंगे नेकी करेंगे तो नेकी में अल्लाह ताला जो है उस नेकी को बढ़ा देता है। पिछली आयत को मैं थोड़ा सा
ایک بات رہ گئی تھی کہ جب اب نیکی جو ہے یہاں پہ کون سی بیان کی گئی آج؟ سوال ہے آج کون سی نیکی بیان کی گئی ہے؟ اہل بیت کی محبت. سے. اچھا جب نیکی کو اللہ تعالیٰ یہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ میں بڑھا دیتا ہوں تو اہل بیت کی محبت بڑھے گی, صحابہ کی محبت بڑھے گی تو کیا بنے گا؟ عشق مصطفیٰ بنے گا. اور جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے, صحابہ کرام سے محبت کرنے والا ہے, جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تمہاری نیکی کو بڑھا دیتا ہوں تو پھر اس کو عشق مصطفی کے ساتھ مالا مال فرما دے گا. اور یاد رکھیں جو عشق مصطفی سے مالا مال ہو گیا اس کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت نصیب فرما دیتا. اور اسی بات کو آزاد بھائی تصوف کی بات آ گئی, آپ پیر بھائی سن لیں. علامہ ثناء اللہ پانی پتی وہ فرماتے ہیں, یہاں پہ قرآن سے نکلی ہے, تصوف بھی قرآن سے نکالا ہے صوفیوں نے. کیوں جی قاری صاحب؟ کہ وہ فرماتے ہیں کہ صوفی تصوف والے کو کہتے ہیں نا, اس پر تو بڑا چیپٹر لمبا چوڑا ہوگا. صوفی صفا سے ہے, اور صفا کا مطلب ہوتا ہے دل کا پاک ہو جانا, دل کا مصفہ ہو جانا. دل کے مصفہ ہونے کو, دل کے پاک ہونے والے بندے کو صوفی کہتے ہیں. اور صوفی جو ہے وہ تصوف بھی ایک چیپٹر ہے پورا. کئی تو تصوف کو مانتے بھی نہیں ہیں, ایسے ہی ہے نا قاری صاحب, کئی تصوف کو مانتے بھی نہیں ہیں. اور تصوف میں علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے یہاں سے ہی وہ لیا کہ 3 درجے ہیں صوفی کے. فنا فی شیخ, فنا فی شیخ, فنا فی شیخ اپنے مرشد کی محبت میں غرق ہو جانا. جو بندہ اپنے مرشد کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے نا اس کو فنا فی الرسول کی منزل ملتی ہے. یاد رکھیں رسول کی محبت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم کسی شیخ کے نہیں ہو جاتے. یہ اس آیت سے ماخذ ہے یہ چیز, یہ یاد رکھیں کہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نیکی کو بڑھا دیتا ہوں, کہ جیسے صحابہ کرام اہل بیت کی محبت, پھر حضور کی محبت, پھر اللہ کی محبت. فنا فی شیخ, فنا فی رسول, اور فنا فی رسول جب ہوتا ہے تو فنا فی اللہ ہو جاتا ہے. یہ 3 منزلیں ہیں, فنا فی شیخ, فنا فی رسول اور فنا فی اللہ. اب فنا کس کو کہتے ہیں؟ فنا کس کو کہتے ہیں؟ فنا فی شیخ کس کو کہتے ہیں؟ کہ اپنی, فنا کا مطلب ہے اپنے محبوب کی یاد میں اس قدر غرق ہو جانا, اس قدر غرق ہو جانا کہ تم اپنے آپ کو بھی فراموش کر بیٹھو, تمہیں کچھ پتہ بھی نہ چلے کہ تم کہاں بیٹھے ہو. اس قدر اپنے محبوب کی اپنا پتہ نہ ہو تمہیں, اس قدر اپنے محبوب کی یاد میں غرق ہو جانا. تو پہلے ہمیں فنا فی شیخ کی منزل حاصل کرنی پڑتی ہے, پھر فنا فی رسول کی طرف جانا پڑتا ہے, اور پھر فنا فی اللہ کی منزل حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.